اس وقت عمر تھی 20 سال. 20 سال میں وہاں نوکری کرتا تھا آرٹس کونسل میں. تو میں نے دیکھا ڈراموں لوگ کرتے ہیں. تو میری بھی شکل صورت جوانی میں تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں. تو میری بھی آنکھیں. تو پہلے میں دنیا داروں میں بیٹھتا تھا, اداکاروں میں بیٹھتا تھا, تو اداکاری کا شوق پڑ گیا. پھر نیک لوگ مجھے اللہ کی طرف سے جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو نیک لوگ مل جاتے ہیں. جب نیک لوگوں کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان احسن ظفر. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں نعیم بٹ صاحب, جو کہ جن کا تعلق شوبز سے تھا. اب وہ دین کی طرف آ گئے ہیں. دین کی طرف شوبز سے دین کی طرف آنے کا سفر کیا تھا اور کس طرح سے یہ دین کی طرف آئے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نعیم بٹ صاحب, کیا سفر تھا؟ شوبز میں تھے آپ اور پھر دین کی طرف کیسے آئے؟ دیکھو, اس میں گزارش یہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. جیسے لوگوں میں آپ بیٹھے اٹھیں گے وہی انسپریشن آپ کو ملے گی ان سے, تو آپ ویسے ہی ہو جاؤ گے. تو پہلے میں دنیا داروں میں بیٹھتا تھا, اداکاروں میں بیٹھتا تھا, تو اداکاری کا شوق پڑ گیا. پھر نیک لوگ مجھے اللہ کی طرف سے جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو نیک لوگ مل جاتے ہیں. جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوا تو آہستہ آہستہ میرا رجحان پھر اس طرف ہو گیا. پھر مجھے اجتماعوں پہ جانے لگا. پھر جب بات سنی, کان میں پڑی, تو ظاہر ہے جو دیکھو نا, 2 دکانیں اگر ہوں, ایک دکان ہے باسی سبزی کی اور آدمی کئی سالوں سے باسی سبزی خرید رہا ہے, اسے یہ پتہ ہی نہیں تازہ سبزی کیا ہوتی ہے. جب اس کے سامنے ایک دکان دوسری بن جائے تازہ سبزی کی, جب وہ تازہ سبزی دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا وہ تازہ تو ہی ہوتی ہے. دنیا کی مثال اور دین کی مثال بھی اسی طرح ہی ہے. ساری دنیا کی زندگی باسی سبزی کی طرح ہے, دین تو تازہ سبزی ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا. دین جب سامنے آیا, تازہ سبزی سامنے آئی. جب تازہ سامنے آ جائے گی تو باسی کون کھائے گا تو پھر تازہ خریدنی شروع کرنی. اچھا, مجھے بٹ صاحب یہ بتائیں کہ کب آپ نے سفر سٹارٹ کیا, جب شوبز میں گئے, کیا عمر تھی؟ ہاں, یہ سوال میرے چاند ایسا ہے کہ اکثر لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو انی دیر بعد آئے ہو, تو پہلے جوانی تسی موجاں کر لیں گے تو ہن ادھر آئے ہو. میں بھرپور جوانی میں دین کی طرف آیا تھا. میری عمر اس وقت 30 سال تھی, اور 30 سال میں انسان کے اندر پوری قوت آنا شروع ہوتی ہے. جوانی اس کی 30 سال سے شروع ہوتی ہے. 30 سے 40 کا جو انسان کے اندر ہے نا, یہ دیکھا نبوت 40 سال میں اللہ نے نبی نے اپنے نبی کو اعلان کیا کہ 40 سال بعد اب آپ اعلان کرو. کیونکہ 40 سال میں آدمی بھرپور جوان اور میچور ہوتا ہے. 30 سال سے شروع ہوتا ہے. تو میں 30 سال سے اللہ کے فضل سے دین کی طرف آیا تھا, بھرپور جوانی میں, بھرپور طاقت میں. تو اس وقت سے آج تک اللہ اس پہ رکھا ہے. اچھا, شوبز میں آپ کس عمر میں آئے, کتنا عرصہ کام کیا شوبز میں, اور کیا شوبز میں کیا کام کر رہے تھے آپ؟ شو بزنس میں نے بتایا نا کہ میں شو بزنس میں آیا تھا. میری اس وقت عمر تھی 20 سال. 20 سال میں وہاں نوکری کرتا تھا آرٹس کونسل میں. تو میں نے دیکھا ڈراموں لوگ کرتے ہیں. تو میری بھی شکل صورت جوانی میں تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں. تو میری بھی آنکھیں اور شکل بہتر تھی. تو انہوں نے مجھے ایک ڈرامے میں ایک ہیرو کہیں بھاگ گیا. انہوں نے تو مجھے کہا کہ تم نے کام کرنا ہے. میں نے کہا کروں گا. تو انہوں نے جا کے میرا آڈیشن کیا. انہوں نے کہا کر کے دکھاؤ. تو میں کر کے دکھاؤں گا, ٹھیک ہے بالکل. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو مجھے اصل میں جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو کالج میں مجھے گانے گانے کا بڑا شوق تھا. میں تو گانا گایا کرتا تھا. میں اسکول میں اس نام سے مشہور تھا کہ نعیم گانے والا. تو مجھے عادت تھی گانا وانا گانے کی, مجھے طبیعت میں تھی, اللہ نے رکھی تھی ایسی بات. سر کی مجھے سینس تھی. تو میں گانے گا کے مجھے وہ جو ایک ہوتا نا, ایک شرم سی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے, وہ نہیں تھی میرے اندر. تو میں نے ڈرامے شروع کیے. تو میں ایک دم شروع ہو گیا. تو وہ شروع کر دیے. 20 سال سے شروع کیے. 20 سال سے 30 سال تک 10 سال میں نے پورا بھرپور ڈرامے میں کام بھی کیا اور اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی بنایا. پھر پروڈکشن ہاؤس بنا کے میں نے بہت زیادہ ڈرامے اپنے پروڈیوس کیے, خود کے ڈرامے ڈائریکٹ بھی کیے, پروڈیوس بھی کیے. تو خوب 10 سال میں نے بھرپور کام کیا. اچھا, بڑی جب ینگ ہوں گے اور شوبز میں ہوں گے, کلین شیو بھی ہوگی اور پینٹ شرٹ یہ وہ, تو پھر جب آپ نے داڑھی رکھ لی تو گھر والوں کا کیا کہنا تھا اس بارے میں, یہ تھوڑا سا بتائیے. میں نے ویسے نا آج تک جتنے لوگوں نے داڑھی رکھی ہے نا, یقین کرو, میرے سامنے لوگوں نے الحمدللہ کتنے لوگوں پہ کام کیا. یہ خاص طور پہ کرکٹر وغیرہ جو ہیں, یہ
اپنا سعید انور ہے، انضمام الحق ہے، مشتاق ہے، ثقلین مشتاق ہے، محمد یوسف ہے، آج کل بھی جو بچے ہیں یہ اپنا بابر اعظم ہے اور اپنا رضوان ہے، ان سے میرا اب تو رابطہ رہتا ہے، مسلسل ہمیشہ رابطہ رہتا ہے، ان لڑکوں سے بھی رابطہ رہتا ہے، میں ان کو کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہتا ہوں۔ جن جن لوگوں نے آج تک داڑھی رکھی ہے نا، میں تمہیں بتاؤں، آج تو ہوتا نا کوئی بعد میں آدمی کو ریگریٹس ہوتے ہیں، یار میں نے یہ کام اچھا نہیں کیا۔ مجھے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے داڑھی رکھنے کے بعد یہ کہا ہو کہ یار میں نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو، یا ایک بھی آدمی مجھے ایسا نہیں ملا جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ یار میں دنیا میں اچھا بڑا انجوائے کر رہا تھا تو میں دین پہ آ گیا ہوں، ایسا نہیں کوئی ملا۔ ہر کسی نے داڑھی رکھنے کے بعد یہ کہا کہ یار میں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا، میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اور دین پہ آنے کے بعد بھی لوگوں کا میں نے جس سے جو بھی دین پہ آیا ہے، اب سعید انور مثال کے طور پہ آج وہ واحد ایک مثال ایسی دنیا میں ہے جو کرکٹروں میں واحد مثال ہے کہ جس نے دوبارہ مڑ کے دیکھا ہی نہیں، نہ کوئی کبھی کوچ بنا، نہ وہ کہیں، اس نے فیلڈ ہی چھوڑ دی۔ اب اس سے 20 سال ہو گئے اس فیلڈ کو چھوڑے ہوئے، حالانکہ وہ آج بھی 50-60 لاکھ روپے کا کاریگر ہے، پیسے کما سکتا مہینے کے، لیکن اس نے چھوڑا ہے۔ تو آج سے کو پوچھ کے دیکھے کہ تم نے کیا فیصلہ کیا تھا، تو وہ کہتا ہے میں نے سب سے اچھا فیصلہ یہ کیا کہ میں نے دنیا ہی چھوڑ دی، اب میں یہی کام کر رہا ہوں۔ تو میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا کسی کو، تو میں نے بھی داڑھی رکھی جب، تو شروع میں تو اس کے لگا، گھر والوں کو مشکل لگا، لیکن اب بعد میں پھر عادت پڑ گئی تو پتہ لگا کہ یہی راستہ ٹھیک تھا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ وہ کون سا واقعہ تھا جس نے آپ کو دین کی طرف آپ نے قدم بڑھایا اپنا، اس کے حوالے سے بتائیں۔ واقعہ تو میرے ساتھ کوئی نہیں ہوا ایسا، اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ میں ایک دفعہ 92 کے اجتماع پہ گیا تھا، پہلی دفعہ اجتماع پہ گیا تو وہ اپنا مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، میں پہلی دفعہ ان کا بیان سنا تھا، تو میں نے پہلی دفعہ ان کا بیان سنا تو وہ بیان ہی میرے جا کے، میں بیسیکلی میں آرٹسٹ آدمی تھا، بیسیکلی اندر میرے آرٹسٹ تھا، میں گانا بڑا اچھا گاتا تھا، میں باقاعدہ ان گانے والوں سے میرا مقابلہ ہوتا تھا۔ امان اللہ مرحوم جو ہے نا، وہ یہ اسٹیج پہ ہوتے تھے، میں ایک طرف میں بیٹھتا تھا، ایک طرف بیٹھتے تھے، یہ گانا گاتے تھے، تو مجھے امان اللہ مرحوم کہا کرتا تھا کہ تو رنگ تیرا چٹا ہے لیکن تو ایمراسی ہے۔ تو میں یعنی اتنا میں اچھا گاتا تھا، تو میرے اندر ایک آرٹسٹ تھا۔ آرٹسٹ کا کیا مطلب ہے کہ دل، آرٹسٹ جو ہوتے ہیں نا سافٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، دل پہ ذرا سی بات کو دل پہ لینے والے، ذرا سا دکھ بھی دل پہ لیتے ہیں، خوشی بھی دل پہ لیتے ہیں۔ تو میرے اندر ایک آرٹسٹ تھا، تو میں اچھی بات کو نا فوراً میں اس کو ریسیو کرتا تھا، اچھی بات۔ میں نے جب مولانا عمر پالن پوری صاحب کی باتیں سنی تو وہ کوئی ایسے اللہ والے تھے کہ ان کی بات ایسے کانوں کے ذریعے میرے دل میں اترتی چلی گئی، بس میرا ایک دم دل بدل گیا۔ میں نے کہا یہ آدمی جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک بات کی تھی، میں تمہیں بتاؤں، آج مجھے یاد ہے وہ بات۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس نا انڈیا میں ہمارے پولیس والے آئے تھے، تو وہ پولیس والوں کو وہ فرماتے تھے کہ میں نے پولیس والوں سے کہا کہ اگر تمہیں خبر ملے کہ فلاں بازار میں بم رکھ کے آیا ہوں میں، چاہے وہ خبر دینے والا جھوٹا ہو، تم بتاؤ اس پہ ریئیکشن کرو گے کہ نہیں؟ میں کہا جی ہم فوراً کریں گے، جھوٹا بھی ہوگا تو ہم اس کو دیکھیں گے جا کے فوراً بازار میں، اس کو یعنی گھیر لیں گے، کور کریں گے، اس کو چیک کریں گے بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک جھوٹے آدمی کی خبر پہ یقین کر کے آپ ایکشن کرو گے، لیکن اللہ کے نبی تو سچے ہیں، سچوں کے سچے ہیں، جن کو کوئی کافر بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اتنے بڑے سچے کی بات پہ تم لوگ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتے تو کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ یہ بات جا کے میرے دل میں لگی، میں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، اللہ سچے، اللہ کا نبی سچا، تو ان سچوں کی بات سن کے ہم اس پہ کوئی ایکشن نہ کریں تو یہ تو مناسب بات نہیں۔ تو اس پہ پھر شروع کر دیا۔ اچھا جب شوبز آپ نے چھوڑا تو کوئی مالی طور پہ بھی کوئی تنگی آئی، کوئی اس طرح کی کچھ ہوا؟ یہ ہوتا ہے یار، آپ ایک کاروبار چھوڑ کے دوسرا کاروبار کرتے اس میں پھر مسئلے مسائل تو آتے ہیں، اور یہ تو اتنا بڑا کاروبار تھا، ہم نے یہ تو کاروبار جنت کا کاروبار ہے۔ اب جنت کا کاروبار شروع کیا تو اس میں اللہ ہے، اللہ ضرور چیک کرتے ہیں کہ آیا پکا ہے کچا ہے کیا ہے، اللہ پاک آزماتے ہیں۔ یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ تم ایمان لے آئے، تم نے کہا جی ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہم تمہیں جنت میں بھیج دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. یہ اللہ نے چیزیں بتائی ہیں کہ تمہیں بھوک بھی بھیجیں گے, تمہیں بیماری بھی آ جائے گی, تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے. ہم تمہیں آزمائیں گے, ضرور آزمائیں گے, کیونکہ فیصلہ ہونا جنت کا, چھوٹی بات تھوڑی. تو اللہ تھوڑا بہت آزمایا, اللہ نے تھوڑا بہت دیکھا, پھر اس آزمانے کے بعد اللہ کھول دیتے ہیں دنیا. بس اتنی بات ہوتی ہے. اچھا, کوئی پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بچے, آپ کے ناظرین کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے, اس وقت کا جو سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں چونکہ سنس آئی مین اٹ کہ میں اس لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو, بات سنا کرو. بات سنتے نہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو بات سننے کی صفت سے محروم ہو گیا, اس کا مفہوم ہے وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا. فبشر عباد, اللہ کہتے ہیں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کن لوگوں کو, یستمعون القول, جو اللہ کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں. اور اللہ اس کو 2 سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, جو میری بات کو دھیان سے سنتے ہیں ان کو 2 سرٹیفکیٹ میں دوں گا. کون سا؟ ایک تو یہ الذین ھداھم اللہ, یہ ہدایت یافتہ ہیں, واولئک ھم اولو الالباب, اور یہی عقل مند ہیں. جو اللہ کی بات کو دھیان سے سن کے عمل کرنے والے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں یہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہی عقل مند ہیں. اب جس کو اللہ کہے یہ عقل مند ہے اور یہ ہدایت یافتہ, بتاؤ پیچھے کوئی اور بات رہ جاتی ہے؟ تو اللہ سننے والوں کو کہتے ہیں ہدایت یافتہ اور عقل مند. تو اس لیے میرا پیغام آپ کے ذریعے یہی ہے بچے کہ بات سنا کرو یار. لوگوں سے کہتا ہوں بات سنا کرو یار, بات سنو گے تو اللہ بات سمجھا دے گا. جی ناظرین, آپ نے نعیم بٹ صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی کہ ان کا کیسے سفر اسٹارٹ ہوا شوبز میں اور اس کے بعد دین کی طرف کیسے آئے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن ظفر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.